بسم الله الرحمن الرحيم. سماء سكينتنا ألقا نتباهى بهدى نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، مبلغین، محدثین، واعظین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے ان کی سیرت کے بعض پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر اتنے بلند پایا ہیں، اس بات کو سمجھنے سے پہلے چند اشکالات جو لوگ سوالات کرتے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ صحابہ میں ترتیب بناتے ہیں، آپ صحابہ میں تفریق کرتے ہیں، آپ صحابہ میں مراتب بناتے ہیں کہ فلاں افضل ہے، فلاں کا نمبر دوسرا ہے، فلاں کا نمبر تیسرا ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اجماع، کہ امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سب سے افضل شخصیات کون سی ہیں؟ صحابہ۔ کیا مطلب؟ پہلا درجہ اگر 1,20,000 ہیں، 24,000 ہیں، 30,000 ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے امت میں سب سے افضل ہیں۔ کوئی شہید ہو، ولی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، محدث ہو، جمع بھی ہو جائیں، کسی صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابی صرف نصف مد، ایک آدھی مٹھی کو اگر انفاق کرتا ہے تو آپ اور میں احد پہاڑ جتنے ہیرے، جواہرات، سونا چاندی خرچ کر دیں، ہم ان کی نصف مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ سب سے افضل ہیں، امت کا سب سے افضل گروہ ہے۔ کیا اس میں بھی تقسیم ہے؟ بالکل تقسیم موجود ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ آپ نے نمبر بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، یہ بات لغو ہے، جھوٹی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جس نے مجھے دیکھا وہ صحابی ہے، اور اس کی آنکھ کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سارے کے سارے صحابی جنتی۔ ان صحابہ میں سے افضل کون ہے؟ یہ ترتیب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وہ 10,000 قدوسی جنہوں نے فتح مکہ پہ حصہ لیا، وہ ان سارے 1,20,000 میں سے افضل ہیں جنہوں نے فتح مکہ میں حصہ لیا۔ ان فتح مکہ میں اور ترتیب بھی موجود ہے۔ ان میں سے سب سے افضل کون ہیں؟ ان میں سے وہ 1400 افضل ہیں، 1500 افضل ہیں، 1300 افضل ہیں جو بیعت رضوان میں موجود تھے۔ کیا مطلب؟ جو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر موجود تھے، ان 10,000 میں سے وہ افضل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اللہ نے کہا تھا ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے، اور میں ان سے راضی ہوا۔ یہ جو تقسیم ہے ان 1400 میں سے پھر افضل کون ہے؟ 313 بدری
یا 314 بدری، یہ تقسیم میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، اس تقسیم کے اوپر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے اور یہ تقسیم احادیث سے ثابت ہے۔ 313 بدری افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ بدر میں جو شریک ہوا چاہے جو مرضی گناہ کرتا رہے، اللہ رب العزت نے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے، اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ ان 313 میں سے بھی افضل ہیں؟ ہاں، عشرہ مبشرہ افضل ہیں۔ ان 313 میں سے وہ 10 افضل ہیں جن کو ایک ہی نشست میں نبی کریم نے نام لے کر 10 کے 10 صحابہ کا کہا یہ جنت میں۔ اب ان 10 میں سے بھی کوئی افضل ہے؟ بالکل افضل ہے۔ پہلے 4 خلفاء باقی جمیع صحابہ سے افضل ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم حضرت علی کو نہیں مانتے، حضرت علی کی شان میں ہم واقعات کو بیان نہیں کرتے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا مقدمہ رکھا ہے؟ سارے 1,00,000 صحابہ یا 1,20,000 میں سے سب سے افضل کون ہے؟ پہلے 4۔ پہلے 4 میں چوتھا نمبر کس کا ہے؟ حضرت علی کا۔ لوگوں 1,20,000 میں سے چوتھا نمبر چھوٹا ہوتا ہے؟ ہاں، ہم غلو نہیں کرتے، ہم مبالغہ نہیں کرتے، ہم وہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتے جو تم اپنی طرف سے کہتے ہو۔ جب نبی کریم نے اللہ نے بھی خلافت کی تقسیم اگر کی، ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد علی کو دی، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر میں اور آپ یہ نہیں کہیں گے علی کا پہلا نمبر، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نمبر اللہ نے دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تو کس کو دیا؟ پہلا نمبر ابو بکر کو دیا۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضرت علی سے ان کے سگے بیٹے پوچھ رہے ہیں، سگے بیٹے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ عمر ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ اور بیٹے کہتے ہیں دل میں تھا اب تو علی اپنا نام لیں گے، لیکن نام لیا تو کس کا لیا؟ عثمان کا۔ اور دوسری حدیث میں ابو جحیفہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے حضرت علی سے اس سوچ میں پوچھا کہ امت میں سب سے افضل کون سا ہے، کیونکہ میرے دل میں تھا شاید علی امت میں سب سے افضل ہے۔ تو علی نے پھر نام لیا تو کس کا لیا؟ ابو بکر کا۔ پھر نام لیا عمر کا۔ پھر میں نے پوچھا ہی نہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا ہی نہیں کہ کہیں تیسرے نمبر پہ عثمان کا نام نہ لے لے، اور لینا بھی تیسرے نمبر پہ عثمان کا ہی تھا۔ تو میں نے کہا تیسرے پہ آپ ہیں پوچھے بغیر؟ کہا نہیں، تیسرے پہ ایک تیسرا ہے، مراد حضرت عثمان تھی۔ اور اس کے بعد حضرت علی۔ یہ ترتیب ہے صحابہ کی شان و منزلت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے سارے صحابہ جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد فتح مکہ کے، اس کے بعد بیعت رضوان کے، بیعت رضوان میں سے 313 بدری، 313 میں سے عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ میں سے سب سے افضل پہلے 4 خلفاء۔ انہی خلفاء کے حوالے سے جو کائنات کے اندر امت میں افضلیت، یہ مقام چھوٹا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی بڑی شان ہے، لیکن امت میں بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں، بڑے بڑے تابعین گزرے ہیں۔ ساری امت میں سے اللہ نے دوسرا نمبر عطا کیا تو کس کو کیا؟ عمر کو عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پہ گئے، بڑا خوبصورت محل دیکھا، بڑا عمدہ محل، بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھایا، دل میں خواہش پیدا ہوئی نبی کے کہ شاید یہ محل میرا ہے۔ کہنے لگے کس کا ہے؟ کہا قریشی نوجوان کا۔ نبی کریم تب بھی یہی سوچ رہے ہیں میں بھی قریش سے ہوں، شاید میرا نام نہیں لے رہے۔ پھر پوچھا کس قریشی نوجوان کا؟ کہا آپ کی امت کے اندر ایک عمر ہے، یہ محل اس کے لیے تیار کیا گیا۔ نبی کریم اس محل کی خوبصورتی سے اعجاب کا اظہار کرتے ہیں، فیسینیٹ ہوتے ہیں، اس کی طرف لپکتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت ہے جو محل کے باہر بیٹھی ہے، محل کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور بعض روایات میں دروازے کے اوپر۔ نبی کریم آگے بڑھے، پھر اس عورت کو، ابھی معراج کا عالم ہے، معراج کا، آج ہماری حیا اور بے پردگی کا اندازہ کیجئے اور انبیاء کی حیا کا اندازہ کیجئے۔
جنت کے اندر محل موجود ہے. ایک عورت کو دیکھا واپس پلٹ آئی اور آ کے کہا عمر میں نے تیرا محل دیکھا ہے معراج پہ, بہت عمدہ تھا, بہت خوبصورت تھا, بہت اعلیٰ تھا, وہاں پہ تیری ایک بیوی کو بھی دیکھا ہے, لیکن میری غیرت نے گوارا نہ کیا, میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرا امتی عمر بڑا غیور ہے, میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو جاؤں. حضرت عمر رونا شروع ہو گئے. آقا ہم آپ پہ غیرت کھائیں گے؟ آقا جس نے پردے کا سلیقہ بتایا, جس نے بہن بیٹی کو ڈھانپنے کا طریقہ بتایا, جس نے ماں بیٹی کے رشتے کی تقدیس کو قائم کر دیا, آقا ہم آپ پہ غیرت کریں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو حضرت عمر نے کی ہے, جو شان حضرت عمر کی ہے, اللہ کی قسم مطالعہ کیجئے, عجیب و غریب محیّر واقعات ہیں, اس واقعے کے اوپر غور کیجئے. عمر میری محبت تیرے دل میں کتنی ہے؟ آقا بہت زیادہ ہے. مال سے بڑھ کے ہے؟ مال سے بڑھ کر ہے. اموال سے, گھروں سے, کاروبار سے, رشتہ داروں سے, آقا سب سے زیادہ ہے. تیری اپنی جان سے بھی زیادہ ہے. حضرت عمر سوچ رہے ہیں. کہا آقا نہیں, اگر میں سچ بولوں تو مجھے اپنی جان زیادہ قیمتی نظر آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہتے ہیں عمر ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا, تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنی جان سے بڑھ کے بھی محبوب نہ ہو جائے. کیا غور کیا, کیا فکر کیا, کیا اٹکل لگائی, کیا حیل و حجت کیا, کیا وحی کے سامنے اپنے دماغ کو لڑایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہا آقا آپ کے لب سے حکم نکلا ہے, اللہ کی قسم آج کے بعد عمر کے لیے آپ اپنی جان سے بھی افضل. حضرت عمر ان کا مقام و مرتبہ, ان کی فضیلت غزوہ یرموک کے اندر اہل کتاب میں سے بعد نے بیان کیا تھا. کیسا بھی اس کو ذرا روکنا. اہل کتاب میں سے بعد نے بیان کیا کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر ابو بکر, تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ یہ صحیح واقعہ ہے, ان کی کتابوں میں لکھا تھا اہل کتاب کی. ابو بکر کو ہم صدیق کہتے ہیں. جو آپ کہہ دیا ہاں ہم نے اپنی کتابوں میں ابو بکر کا نام صدیق پایا ہے, تم سیدھے رستے پہ آ گئے ہو, تم نے اس کا نام صدیق رکھا. اچھا تمہارے میں کوئی عمر ہے, تم نے اس کا لقب کیا رکھا ہے؟ عمر کا لقب ہم نے فاروق رکھا ہے. لمبے تھے حضرت عمر, کچھ زیادہ لمبے تھے. حضرت علی کا قد کچھ چھوٹا تھا, تو کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا, تینوں نے ایک دوسرے کے اوپر. تو حضرت علی درمیان میں تھے, ان کا قد چھوٹا تھا. حضرت ابو بکر بھی لمبے اور حضرت عمر بھی لمبے. تو انہوں نے مزاح کیا, یہ نفرت ہے, یہ لڑائی جھگڑے کی کہانیاں بنانے والوں, اس واقعے کے اوپر غور کرو. حضرت ابو بکر عمر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں علی تو ہمارے درمیان ایسا ہے جیسے ایک لفظ ہے لنا, لام نون الف لنا, یعنی ہمارے لیے عربی کا ایک ورڈ ہے. کہا علی تیری حیثیت تو نون جیسی ہے, ادھر بھی لمبا کھڑا ہے ادھر بھی لمبا, لنا کا جیسے نون ہوتا ہے علی تو درمیان میں ایسے ہے. حضرت علی آگے سے مائنڈ کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اگر اس نون کو نکال دیا جائے فانتما لا, اگر میں یہ نون نکل جاؤں تو تم دونوں لا رہ جاؤ, باقی بھی نہ رہو. یہ آپس میں محبت ہے, یہ آپس میں پیار ہے. تم نے لڑائی کے فسانے بنائے ہوئے ہیں. حضرت عمر کی شان و منزلت کیا ہے؟ دل میں خیال آ رہا ہے, دل میں. نبی کریم کے پاس جاتے ہیں, اللہ نبی کریم اللہ کو کہیے اللہ اگر مقام ابراہیم کو مصلی بنا دے, مقام ابراہیم پہ جب بھی ہم آئیں 2 نفل پڑھ لیا کریں. ابھی خواہش کا اظہار کیا, آسمان سے وحی آئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر اللہ نے تیری بات کو سن لیا, تیری خواہش کو قبول کر لیا, تیری خواہش کو سند قبولیت بھی دی. تو کیسے دی؟ وحی نادل کر کے, وحی نادل کر کے. حضرت عائشہ کے بارے میں منافقوں نے بکواس کی, حضرت عمر کو خبر ہوئی, کیا کہتے ہیں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. بیٹھے ہوئے ہیں, سنائیے ابھی سنائیے. کیا کہتے ہیں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم,
یہ نہیں ہو سکتا. عمر قرآن کے جاننے والے تھے, عمر عالم تھے, ان کو پتہ ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں, پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہے. ابھی الزام سنا ہی ہے تو کہتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ تیری ذات پاک ہے. بعد نے اور بھی ترجمہ کیا, یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے, یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے, یہ تو گناہ کی بات ہے, یہ تو بہتان ہے. اللہ رب العزت نے جب عائشہ کی برات کو نازل کیا تو کیا کہا, لوگو تمہیں چاہیے تھا تم عمر کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے. جیسے ہی تم نے سنا تھا تمہارے منہ سے الفاظ کیا ادا ہونے چاہیے تھے, سبحانک ھذا بہتان عظیم. آسمان سے وحی نازل کر دی بعین عمر کے الفاظ میں, قرآن کا حصہ بن. حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر کی شان و منزلت اس قدر زیادہ ہے, شاہ ولی اللہ نے اور مختلف مفسرین نے لکھا ہے 21 سے زائد آیات حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوئی. بعد میں الفاظ بھی وہی ہیں, من کان عدوا للہ, الفاظ بھی وہی ہیں. حضرت عمر نے کہا, جو ایک یہودی سے بحث ہو گئی, یہودی نے نعوذ باللہ جبریل امین کے بارے میں کوئی بات کی, حضرت عمر اپنی طرف سے یہ جواب دے رہے ہیں عربی میں, سادہ عربی میں, جو اللہ کا دشمن ہے, جو رسولوں کا دشمن ہے, وہ جبریل اور جبریل کا دشمن ہے, وہ میکال اور میکال کا دشمن ہے, فإن اللہ عدو للکافرین, تو اللہ تعالیٰ کافروں کا بڑا دشمن ہے. یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, کیا پتا ابھی کہہ کے فارغ ہوئے آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے. یہی سیم الفاظ اللہ رب العزت قرآن پاک کا حصہ بنا دیتا ہے. یہ حضرت عمر ہے. حضرت عمر کی شان و منزلت اسی پر بس ہے. حضرت عمر کی خواہش تھی چند چیزوں پہ فطری طور پر اسلام کو قبول کر لینے کے بعد, فطری طور کے اندر ایک بغیر کسی, یعنی یہ نہیں کہ وحی نازل ہونے کی, فطرت کے اندر کچھ باتیں تھی. شراب سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا شروع ہو گیا. ہر روز آتے, شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا, نبی کریم کو پوچھ رہے. مقصد کیا تھا؟ نبی کریم اللہ کو کہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان سے شراب کی حرمت نازل کرے. مقصد یہی تھا. نیت بھی یہ تھی کہ میں بار بار پوچھوں گا کوئی حکم نازل ہوگا. لوگ شراب پیتے ہیں, صحابہ ہیں, اتنی نیک ہستی ہیں, گل گپاڑا کرتے ہیں, ان کی طبیعت ویسے ہی نہیں تھی مانتی یہ کیا کام ہو رہا. نبی کریم اللہ نے کوئی حکم نازل کیا شراب کے بارے میں؟ ہاں نازل ہو گیا. اللہ نے کہا یہ بہت بڑا گناہ لیکن اس میں منافع بھی ہے. اچھا, پھر آئے, کچھ عرصہ گزرا, کوئی شراب کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا. ابھی نہیں نازل ہوا. کوئی شراب کے بارے میں حکم نہیں نازل ہوا. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ شراب کے بارے میں حکم نازل فرما. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کا حکم آ گیا ہے, نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں ہو. ابھی بھی دل مطمئن نہیں. پتہ ہے مفسر سے عالم تھے کہ اس سے بھی حرمت یقینی نہیں ہے. اس سے صرف یہ ثابت آتا ہے کہ جب نماز پڑھنی ہو شراب کے قریب مت جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تیسری چوتھی مرتبہ کو شراب کے بارے میں حکم نازل ہوا ہے. نبی کریم پہچانتے تھے مقصد کیا ہے, مسکرانا شروع ہو گئے. کہا اللہ رب العزت نے آیات کو نازل کر دیا, عمر تیری تائید آسمان کے رب نے کی ہے. انما الخمر والمیسر والی آیت اتری, پوری کی پوری آیت جس سے ثابت ہو گیا کہ آج کے بعد شراب کو حرام کر دیا گیا. حضرت عمر کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا. اور صرف حضرت عمر نہیں, باقی صحابہ کا طرز عمل بھی دیکھ لیجئے. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی وحی کے اوپر کس طرح ایمان لاتے تھے. چونچنا, عقل لڑائی. آج جیسے پراپوگنڈے ہو رہے ہیں جی شراب عمل شیطان ہے, جی عمل شیطان حلال ہوتا ہے. بعض لوگ آج اس آیت سے بھی کہتے ہیں جی شراب حرام اس آیت سے بھی نہیں ہوتی. کیوں جی؟ اس میں اللہ نے شیطانی عمل کہا ہے, حرام تو نہیں کہا. شیطانی عمل حلال ہوتا ہے. کیسے لوگوں نے فلسفے بنائے ہوئے. ادھر یہ آیت اتری, مدینہ کی گلیوں کے اندر صحابہ نے اپنے برتنوں سے شرابوں کو اس طرح انڈیلا کہ گلیاں شرابوں سے بھر گئیں. اسی پر بس کیا, برتنوں کو بھی توڑ دیا, برتنوں کو بھی توڑ دیا. حضرت عمر نے اس کے علاوہ اللہ رب العزت سے گزارش کر کے بعد آیات کو مانگا ہے. کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی باہر جا رہی ہیں, حضرت عمر جان بوجھ کے عمدن یہ بات کرتے ہیں, سودا رضی اللہ تعالی عنہ
میں نے آپ کو پہچان لیا. جان کے کہہ رہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ آسمان سے پردے کی آیت نازل کر دے. اللہ نبی کی بیویوں کے لیے آسمان سے پردے کی آیت نازل کر دے. یہ عام عورتیں نہیں ہیں. خواہش یہ ہے. سودا نے جا کے بتلایا کہ میں باہر نکلی ہوں, چادر لپیٹی ہوئی ہے, صرف چہرہ ہلکا سا کھلا تھا. تو عمر مجھے کہتے ہیں سودا میں نے تجھے پہچان لیا. نبی کریم کو پتا تھا حضرت عمر کیا چاہتے ہیں. آسمان سے پے در پہ وحی کا نزول ہوا. آسمان سے آیت آئی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پیارے حبیب, آج کے بعد آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی بیویوں کو حکم کر دو, اپنی بیٹیوں کو حکم کر دو, مومن عورتوں کو حکم کر دو, جب بھی گھر سے باہر نکلیں چہروں کو ڈھانپ کے نکلا کریں. بعض لوگوں نے کہا بات لمبی ہو جائے گی, مختصر ایک دو جملوں میں کہتا ہوں انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اس کی تفصیل میں کچھ بات کریں گے. جی چہرے کا حکم کہاں پہ نازل ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا صحابیات پہلے برہنہ پھرا کرتی تھی؟ نعوذ باللہ. قرآن پاک کے اندر صرف 2-3 مقامات کے اوپر غور کیجئے. جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ کیا کریں؟ اپنے کپڑوں کو اتار لیں. کہاں سے؟ جسم سے کہ چہرے سے؟ چہرے سے اتاریں کہ جسم سے اتاریں؟ اللہ رب العزت نے کپڑے جو ہلکے کرنے کا حکم دیا بوڑھی عورتوں کو چہرے سے دیا ہے. حکم چہرے کا نازل ہوا ہے. ایک اور روایت کے اوپر غور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم شادی کرنا چاہو تو جس سے شادی کرنے لگو اس کو دیکھ لیا کرو. نعوذ باللہ برہنہ دیکھ لیا کرو؟ نعوذ باللہ اس کو بے لباس دیکھ لیا کرو؟ نہیں, اس کا چہرہ دیکھ لیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ دیکھنے پر پابندی تھی, اب اجازت دی جا رہی ہے جس سے شادی کرنی ہے اس کا چہرہ دیکھ لو. تو حضرت عمر اتنے غیور تھے, اللہ سے مانگ کے بعض وحیاں اللہ سے مانگی ہیں اور بعض غیر ارادی طور پہ الفاظ ادا ہوئے, اللہ رب العزت نے وحی بنا کر نازل کر دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت عمر کے شان و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے اور فرقہ وریت, نفرت, جھوٹ, پراپوگنڈے کے آداب سے محفوظ فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر, حضرت عمر کی موافقت میں قرآن پاک میں اور وحی میں جو باتیں مزید آئیں انشاءاللہ اس حوالے سے اور ان کے علم کے حوالے سے, پھر ان کے ہجرت کے حوالے سے اور جہاد کے میدانوں میں ان کی خدمات کے حوالے سے گزارشات کو اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی ایک نہایت اہم بات کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت خالق ہیں, مالک ہیں کائنات کے, لیکن نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں جو فلسفہ پھیلا ہوا ہے کہ حضرت اللہ رب العزت ایک گورکھ دند ہے, نعوذ باللہ یہ فلسفہ بھی موجود ہے. اس حوالے سے آپ کے سامنے پہلے توحید کے اعتبار سے کافی خطبات کو بیان کیا ہے, لیکن یہ جو پراپوگنڈا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی کوئی ذات ہی نہیں ہے, جی اللہ کی ذات مانو گے, اللہ کی ذات مانو گے تو نعوذ باللہ یہ کفر ہو جائے گا.
یہ ساری کی ساری جاہلیت کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کا سب سے بڑا ثبوت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کیا ہے؟ کلام اللہ. اللہ رب العزت کا کلام. اللہ وہ ہے جو زمین کے اوپر لاکھوں اربوں پتے ہیں, ایک پتے کے گرنے کا مقام اور اس کے وقت اور اس کی جگہ کو جانتا بھی. ایک پتا بھی اگر کوئی گرتا ہے, اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو زمین پہ گرے اور اللہ رب العزت کو پتا نہ ہو کہ فلاں پتا گر گیا, اللہ کو پتا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے مخلوقات کے اوپر سب سے بڑا احسان جو کیا ہے, اللہ کی قسم اس امت کے اوپر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی ہے تو اپنا کلام ہم جیسے نکمے, ہم جیسے نکارا لوگوں کو دینا ہے. ایک کلام, اللہ کا کلام. کبھی غور کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو صرف کن کہے, کن فیکون, جو سوچتا ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں 30 پاروں پہ مشتمل اپنا کلام دیا. یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے جس کے ایک کلمہ کن سے تخلیقات کے باب کھلتے ہیں. آپ کو اور مجھے 30 سپارے دیے ہیں, لیکن نہ آپ کی زندگی بدلتی ہے, نہ کہنے والے کی زندگی بدلتی ہے, نہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کتاب نازل ہوئی تھی زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے, اس سے صرف مردے بخشوانے کا کام لیا جا رہا ہے. یہ کتاب نازل ہوئی تھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. یہ کتاب شفا بھی ہے, شفا کا انکار نہیں ہے, لیکن اس کتاب کو اب بطور تویز بس استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت لکھ کے گھر میں رکھ دو, پورے گھر میں برکت آ جائے گی. سینکڑوں قرآن, دسیوں قرآن الماری میں پڑے ہیں, ان سے برکت کا نزول نہیں ہوتا, لیکن ایک آیت کسی نے لکھ کے دے دی, برکات کا نزول ہو گیا. اصل میں اگر اس قرآن سے ہدایت پانی ہے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے سکول کی لانچنگ, سکول کے حوالے سے آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ چکا ہوں, جگہ لی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کو بھی وقت لگنا ہے. 6 ماہ کے اندر بنتا ہے, 1 سال میں سکول بنتا ہے. انشاءاللہ تربیت کا عمدہ نصاب پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے تیار ہو رہا ہے, اور وہ نصاب یہاں پہ انشاءاللہ جتنے معاصر سکول ہیں, چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو, سب سے اعلیٰ اس کا معیار رکھیں گے. لیکن اس سے قبل ہی, آج ہی سے ہم نے یہاں پہ اپنے مدرسے میں تیز تر کلام اللہ حفظ کرنے کا ایک اجرا کیا کلاس کا. اور کلاس کی خوبیاں صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں, خود مدارس کی چٹائیوں سے پڑھ کے آیا ہوں. بعض باتیں جو ہم انالیسس کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے بات دوسرے لوگ نہ کر سکتے. ہم نے اپنے یہاں پہ جو حفظ قرآن کی کلاس ہے اس کو جدید تر اسلوب اور تیز تر طریقے سے فقط 2 سال کے اندر آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے انشاءاللہ, صرف 2 سال کے اندر. اور کلاس کی مدت زیادہ نہیں رکھی, صبح 7:45 سے 2:30 بجے تک, صرف مقامی لوگ. اور ایک کلاس کی خصوصیت کیا ہے, یہ کیسے ہوگا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. عام مدارس میں ایک کلاس کے اندر 25 بچے ہیں, 50 بچے ہیں. ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, کام پروڈکٹیو کرنا ہے, ہم نے رزلٹ دینا ہے, تو ہم ایک کلاس کے اندر صرف 10 بچے رکھیں گے. ایک استاد کے نیچے اعلیٰ تعلیم یافتہ استاد ہوگا, اس کے نیچے صرف 10 بچے ہوں گے. رزلٹ ہم اس استاد سے لیں گے کہ ہمیں 2 سال میں بچہ حافظ قرآن چاہیے. اور خوبی کیا ہے, گھر کے اندر جب گھر یہاں سے چلا جائے کوئی ہوم ورک نہیں دینا, کوئی سبق نہیں دینا کہ گھر جا کے پڑھے. گھر جا کے اگر سکول کا پڑھنا چاہتا ہے پڑھے, ہم یہاں پہ حفظ کروائیں گے, یہاں سے اس کو مکمل فارغ کر کے بھیجیں گے, ہوم ورک کوئی نہیں ملے گا. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ گھر میں آپ انگلش پڑھائیں, میتھ پڑھائیں, سکول کا بھی کوئی سال ضائع نہیں ہوگا. اور میں آپ لوگوں سے یہ بات درد دل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم, اگر آپ اور میرے جیسے لوگ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں نہ بنائیں گے تو پھر دین کا جنازہ نکل جائے گا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اگر متوسط طبقے کے لوگ, سفید پوش لوگ یا کچھ امیر لوگ اپنے بچوں کو دین میں نہ ڈالیں تو دین کا حلیہ بگڑتا ہے. یہ بات مبالغے کے طور پہ نہیں کہہ رہا, کچھ مسائل ہوتے ہیں, غریبوں پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن ایک شیخ, ایک ملک, ایک حاجی ساری مسجد سود کے پیسوں سے چلا رہا ہے,
اس کے زیر نگیں اگر کوئی عالم ہو مولوی ہو وہ کبھی سود کے خلاف فتویٰ دے سکتا؟ پوری مسجد ہی سود پہ چل رہی ہے، پوری مسجد کے بل ہی سود سے دے رہے ہیں، وہ کیسے فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو کھاتے پیتے گرانے کے لوگ ہیں اپنا ایک ایک بچہ اللہ کی راستے میں وقف کر دیں۔ ہوگا کیا؟ اس کو پتہ ہے میں امیر ماں باپ کا بیٹا ہوں، میرا خرچہ مسجد مدرسے سے نہیں چلنا، میں جو بات کروں گا حق کروں گا۔ لوگوں اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح روایت۔ ایک تو جو بچے حافظ قرآن ہوں گے ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے آسمان کا سورج مان پڑ جائے گا۔ کم درجہ، پھر اس سے بڑے درجے کی بات سنیے، انسان اٹھے گا اپنے سامنے نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا، اللہ خاموش ہو جائے گا، اللہ یہ میں نے تو نہیں کی، یہ میں نے تو کی نہیں، یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ ہاں تو نے نہیں تھی کی، لیکن تو اپنی دنیا میں اولاد چھوڑ آیا تھا۔ جب تو قبر میں ہوتا تھا وہ رات کو کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور میرے ذہن میں ابھی مولانا عبد المنان وزیر آبادی کا واقعہ آ گیا۔ کتنا عظیم واقعہ ہے! عبد المنان وزیر آبادی کے بے شمار بھائی ہیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سب سے نکما، سب سے نلائق، جو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یار انہوں حفاظی پا دیو، جو سب سے لائق ہے اس کو بھی نہیں ڈالتے۔ لیکن دین کی برکات کیا ہوتی ہیں؟ عبد المنان وزیر آبادی کے والد نے کہ نبینا ہے اس کو حفاظ میں ڈال دیا، باقی کوئی سی ایس پی آفیسر بن گیا، کوئی سیکٹری بن گیا، کوئی بیوروکریٹ بن گیا، سارے بھائی حکومتی عہدوں پر ہیں۔ ایک دن والدہ نے خواب دیکھا کہ عبد المنان کے والد خواب میں آئے ہیں، کہا اللہ کی قسم مجھے میرے کسی بیٹے نے فائدہ نہیں دیا، لیکن عبد المنان رات کو کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے، میرا قبر میں مقام بلند ہو جاتا ہے۔ عبد المنان سجدہ کرتا ہے، میں عذاب سے بچ جاتا ہوں۔ عبد المنان میرے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت مجھ سے عذابوں کو دور کر دیتے ہیں۔ لوگوں آپ نے اور میں نے کدھر جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ کبھی اپنی بات نہیں کی، لیکن صرف ہمارے خاندان کے اوپر غور کیجئے۔ میرے دادا کیا تھے؟ عالم تھے؟ نہیں۔ پردادا عالم تھے؟ نہیں۔ ان کے والد نظام الدین حاجی احمد دین حاجی ظہور الہی اپنے علاقے کے سب سے بڑے کاروباری بزنس مین تھے۔ ارادہ کیا کیا؟ آپ کے بچہ پیدا ہوگا تو اس کو عالم دین بناؤں گا۔ علامہ احسان الہی ظہیر پیدا ہوئے، 100% کاروباری بیٹے، کاروباری شخص کے گھر میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صرف نیت یہ تھی، اور سیرت کے اوپر کیسی توجہ کی۔ یہ نہیں میں کہتا کہ مدارس سے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن ایک ملازم رکھا، ملازم اسپیشل سیالکوٹ سے آتا تھا، دوپہر کا کھانا گجرانوالہ میں دینے آتا تھا کہ احسان الہی زکوٰۃ کا کھانا نہ کھائے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ احسان الہی بھی پیدا ہوا، فضل الہی بھی پیدا ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے صرف خاندان میں 30 سے اوپر حافظ ہیں، 15 سے اوپر علماء ہیں۔ ساری ایک بندے کی محنت، ایک بندے کی خواہش، ایک بندے کی کاوش۔ آج ارادہ کیجئے کہ اپنا ایک بچہ دین کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے وقف کر دیں گے۔ وہ کس کا فائدہ؟ ہمارا فائدہ۔ اللہ کی قسم ہماری قبروں میں سکون کا ذریعہ بنے گا، کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔